السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جتنے بھی بھائی بہن جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سب سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو، ایک ہم چھوٹی سی بات ہے کہ یار دیکھیے، ہم مسلمان ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ بھائی ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ بھائی جو بھی بندہ، سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو یا قرآن سیکھے یا پھر سکھائے۔ تو آپ انہی میں سے شمار ہوں گے، کس میں سے؟ قرآن سیکھنے والوں میں سے۔ تو دیکھیے، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم زیادہ تر لوگ انسٹاگرام پہ، فیس بک پر، یوٹیوب پر بہت زیادہ دھیان دے رہے ہیں۔ کس پر؟ ویڈیو دیکھنے پر۔ کیسی ویڈیو پر؟ یار ویسے ٹائم برباد کرنے کے لیے۔ تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جس بھائی پر قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا پھر قرآن پڑھنا غلط آتا ہے، یا پھر اٹک اٹک کر پڑھنا آتا ہے، تو صرف اسی نورانی قاعدے سے، صرف اسی کی بات کر رہا ہوں میں۔ بس اس میں 24 یا 25 تختی، تو بس آپ اتنا ہی پڑھنا، 24 اور 25 تختی کو آپ بس پڑھنا، دیکھنا۔ تو اس میں میں صحیح بتا رہا ہوں، غلطی سے آپ تھوڑا سا بھی اس ویڈیو کو مس نہ کرنا، کیونکہ اگر آپ نے تھوڑی سی مس کری تو اس میں جو چیز ہے، اگر ایک بھی چیز آپ کے ٹہل گئی، ایک بھی چیز اگر غلط ہو گئی، تو سارے قرآن غلط ہو جائے گی۔ تو اگر پھر بھی ٹہل جائے، آپ اگر مس بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں، کبھی اور اس ویڈیو کو دیکھ لینا، کبھی اور کیا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اس ویڈیو کو دیکھ لینا۔ اب میں اتنا کرتا ہوں، آپ کو قرآن شریف پڑھنا سکھاتا ہوں، جو میں پڑھوں آپ اس پر اچھی طریقے سے دھیان دینا۔ اور اگر آپ وہ حروف لکھ لے نہیں، تو اتنا کرم کرنا کہ پورے دن اس ویڈیو، آپ روزانہ ایک دن میں ایک ویڈیو دیکھا کرو، تو پورے دن اس چیز کی مشق کرنا اچھی طریقے سے، جیسے میں پڑھا اسی طریقے سے آپ کو مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع بسم اللہ سے کریں گے۔ اردو پڑھنے میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اردو پڑھنے میں اعوذ باللہ نہیں، اونلی بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ اردو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ دیکھیے، مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ ٹھیک ہے؟ پڑھو، اب میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ الف، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھو۔ میں 3 سیکنڈ کا وقت دوں گا، تو آپ اسی وقت میں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو میرے ساتھ ساتھ الف، با، تا، سا، سین، شین، صاد۔ ان تینوں کی آواز الگ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ان تینوں کی آواز الگ ہے۔ اب آپ بھی یار خود ہی سوچ کے دیکھو یار، یہ سا، سین، شین، صاد۔ اب ہم اس کو سا، سین، صاد، یہ چاروں کی آواز اگر ایک ہوگی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہی کیوں ہے؟ کیوں اپنا ٹائم برباد کرا؟ اسی لیے کہ اس قرآن پڑھنے کے لیے ان حروفوں کی ادائیگی صحیح ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں پڑھوں، اب ایسے آپ کو پڑھنا۔ سا، ہوا کی آواز آنی چاہیے، ہوا کسی، ٹھیک ہے؟ زبان کی جو ثنائے علیہ، یعنی سب سے اوپر والے دانت جو ہے بڑے، ان سے اپنی زبان کو ملانا، اور ہوا کسی آواز آنی چاہیے۔ سی بھی نہیں، شی بھی نہیں، سوئی بھی نہیں، اونلی سا، ہوا کی آواز۔ سا، جیم، حلق میں سے نکلے گا، یا خا، دال، ذال، ایک ہوتا ہے زا، ایک ہوتا ہے ذال، ایک ہوتا ہے ظا، ٹھیک ہے؟ اب تینوں کی آواز الگ ہو گئی۔ ذال، 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 ٹھیک ہے؟ زا کی جو آواز آئے گی وہ ایک دم سلو آواز آئے گی، 100 میں سے 0%۔ ذال، غا، اگر غا خالی رہے گا تو غا پر یعنی موٹا ہوگا، ٹھیک ہے؟ غا، زا بہت ہی زیادہ سختی سے، ٹھیک ہے؟ سین یہ چھوٹا سین ہے، سمپل، ٹھیک ہے؟ اس والے سین کو، جس پر نقطہ نہیں رہتے، اس کو چھوٹا سین بولتے ہیں، اور یہ ایک دم سمپل طریقے سے پڑھا جائے گا۔ شین یہ سختی سے، شین، شیٹی کی سیوا سے، شین۔ سواد جو ہوگا وہ موٹا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سواد موٹا ہوگا، چھوٹے سین کی آواز آئے گی،
لیکن موٹے ہو کر، ٹھیک ہے. صاد، ضاد، ضاد جو ہے وہ بھی موٹا ہوگا. طا، ظا، یہ دونوں موٹے ہوں گے. ٹھیک ہے. عین، دیکھیے ہم ہر لوگ، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ توئے زوئے کر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ توئے زوئے نہیں، طا اوپر کی سائڈ آواز آئے گی. دیکھیے طا الف زبر طا ہے نا، لکھ رہا ہے نا اس میں. طا اوپر کی سائڈ کھینچ کر. طا، ظا، عین، عین، غین. غین جو ہوگا وہ بھی موٹا ہو کر لکھ لے گا. ٹھیک ہے. غین، فا، قاف، آ رہی ہے نا آواز قے کی سی. قاف یا قاف ہوگا موٹا، اور یہ ایسی آواز آئے گی اس کی. قاف، قوا. کوا جو آتا ہے وہ چھوٹے کاف سے، لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں مثال کے طور پر. قاف، کیف، لام، اور یہ ہو گیا بڑا قاف. بڑا قاف کے اوپر جو ہے وہ دو نقطے آئیں گے. ٹھیک ہے. کیف، یہ چھوٹا کاف، اس کو سمپل آواز میں نکالیں گے، اس کو سختی سے موٹا کر کے. قاف، کیف، لام، میم، نون، واو، ہا. ہا جو ہوتا ہے وہ لکھ لے گا سینے میں سے، یا آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب سمپل طریقے سے. ہا چھوٹے ہاں نہیں، اس کو سمپل طریقے سے پڑھیں گے، لیکن بہتر یہ ہوگا اس کو سینے سے نکالیں، کیونکہ طریقہ پڑھنے کا یہی ہے. ہا، اور یہ حمزہ جو آئے گا یہ چھوٹی ہا سے آئے گا. حمزہ، حمزہ. ٹھیک ہے. یا. اب اس کو بھی پڑھ لیں، یہ ان کی ہی شکلیں ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ہی پہچان ہے، اس لیے اس پر لکھ رہا ہے امتحان. ٹھیک ہے. ان کو اگر آپ کے سمجھ میں آ گئے ہو تو اب امتحانوں پر دھیان دیجیے. آپ امتحان کیا ہے، یہ یہی ہے، لیکن جو حروف آپ نے اس میں نکالے تھے اسی حروف کو اس میں سکھایا گیا ہے کہ یہ والے حروف کیسے لکھ لیں گے. تا، تا ہو گیا نا، تا، تا. پو، یہ موٹا ہو گیا. سا، آگے آواز سا ہوا کی. سین ہو گیا الگ. شین یہ بھی الگ. صاد موٹا. ٹھیک ہے. چھوٹے سین کی طرح صاد موٹا ہو گیا. ح، ح، سمجھ رہے ہو نا، حلق میں سے. ہاں یہ سمپل طریقے سے، لیکن لکھ لے گا سینے میں سے. آپ سینے سے نکالے تو بہت بہتر رہے گا، کیونکہ نماز میں بھی جب آپ دیکھتے ہوں گے تو کئی قاری ایسے پڑھتے ہیں اہدیناس، چھوٹی ہاں سے ہے نا. ہاں، ہاں، ہاں. ٹھیک ہے. ہاں یہ بڑی ہاں، یہ چھوٹی ہاں. دیکھیے ان کی ساروں کی شکلیں الگ ہے. ٹھیک ہے. الگ ہے، اور ان کی آواز بھی الگ ہے. تو ان کی آواز جس طرح ہم کو دی گئی ہے، جس طرح قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے تو اس کا ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا، بہتر بھی بہت یہی ہوگا، اور اس سے ہمیں فائدہ بھی بہت پہنچے گا. ٹھیک ہے. خا، خا موٹا ہوئے گا. ٹھیک ہے. قاف موٹا ہوئے گا. ذال، زا، ضاد، ظا. ہو گئی نا چاروں کی آواز الگ. اب آپ اس کو کیسے یاد کریں گے، اس پہ پیچھے میں دیکھ دیکھ کر. الف، عین، عین، الف عین دونوں کی آواز الگ ہے. اب ہم سارے اگر کہیں پہ بھی وہ آ جائے عین، تو اگر ہم اس کو الف ہی پڑھ دیں گے، الف کے ساتھ ہی پڑھیں گے، تو فائدہ کیا اس کا ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے کا. نون، با، فا، غین یہ موٹا ہوگا. غین، یا، جیم، میم، لام، دال. یہ سمپل، ان کا طریقہ سمپل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ انہیں دیکھیں، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. مرکبات کو آپ اگر جانتے ہو تو یہ یہی ہے، یہ نیچے کی سائڈ والی. دیکھیے مرکبات بولتے کس کو، مرکبات ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ملے ہوئے حروف جو ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں، مرکبات. ٹھیک ہے. اب پڑھیں. الف، الف، الف. الف کی تین شکلیں ہوتی ہیں، الف، الف، الف. با کی تین شکلیں ہوتی ہیں، با، با، با. تا کی چار شکلیں ہوتی ہیں، تا، تا، تا. جیم کی دو شکلیں ہوتی ہیں، جیم، جیم. ان کو تو آپ ویسے اندازے سے بھی یاد کر لینا، اس میں خام خواہ کے اس ویڈیو میں دیری کریں ہم، تو ان کو تو آپ ایسے ہی طریقے سے یاد کر لینا کہ آپ خود ہی آپ انداز لگاؤ نا کہ تا کے نیچے جو ہے وہ چار طریقے کے تا دے رکھے، تو یہ قرآن میں ایسے ہی آئیں گے. اب یہ بڑے تا تو بالکل بہت ہی مشکل آئیں گے، یہ تو نمبر بنانے کو آئیں گے. بڑے تا جو ہیں یہ چھوٹے تا آئیں گے. ٹھیک ہے. تو قرآن میں ایسے آئیں گے، ان کی شکلوں کو آپ اچھی طرح سے معلوم کرنا، اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھانا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ان کو بچے خام خواہ ٹائم برباد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں یار، بچوں کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے.
کیوں؟ کیونکہ یہ جو حروف ہے یہ سارے کے حروف یہی ہے. تو کوئی نہیں، اس والے کو میں پڑھاؤں گا نہیں. یہ کل آئے گی نا ویڈیو اگلی جو آئے گی، اس والے حروف ان کو میں پڑھاؤں گا نہیں، سیدھے تخت نمبر 3 پہ چلیں گے. تو بس آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھنا، دوبارہ آپ اس کو پیچھے ریورس کر کر کے دیکھنا. اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو. بس حروف نکالنا سیکھ جانا آپ. حروف اگر نکال لو گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا. حروف کی وجہ سے ہی قرآن آگے پڑھی جائے گی. اور میں لکھ کر کے کہہ رہا ہوں، جتنی تختی ہے اتنی تختی اگر آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن تو کیا، آپ ہر ایک چیز عربی کی، یہ عربی یہ قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، رب یسر ولا تعسر یہ قرآن میں نہیں ہے یہ. لیکن اگر آپ منتخب احادیث بھی دیکھو گے تو اس کو بھی آپ بہت اچھی طریقے سے پڑھنے لگ جاؤ، جو اس پر عربی لکھی ہوتی ہے. قال تعالی ایسے لکھی رہتی ہے نا اس کے اوپر عربی. تو اسی طریقے سے آپ ساری عربی کو فٹافٹ پڑھو گے. لیکن بس تھوڑا دھیان دینا ہے، حروفوں کو اچھی طرح نکالنا. جو بھی میں تختے میں پڑھا اس کو آپ اچھی طرح دماغ میں بٹھانا. تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو آئی کل انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.